بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محتشم، سیدنا حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد بھی یزیدی فوج کے ظلم اور وحشت و بربریت ختم نہیں ہوئی۔ انہوں نے قافلے خیموں والوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ یہ سب خالق کائنات کی قدرتیں اور اس کی بے نیازیاں ہیں کہ جس سے چاہے جیسا امتحان لے۔ ہم تو یہی جانتے ہیں کہ مولا قہار بھی تو ہیں، جبار بھی تو ہیں۔ کبھی مدینے کی گلیوں میں پھراتا ہے، کبھی نبی کے کاندھوں پر سوار کروا دیتا ہے، کبھی نیزے کی نوک پر چڑھا دیتا ہے۔ ادھر سر حسین نیزے کی نوک پر ہے۔ جب خیموں سے سیدہ زینب کی نظر میدان میں پڑی، کیا دیکھتی ہیں کہ ظالم لاش پر گھوڑے دوڑا رہے ہیں، تو بنت علی چلا کر بولی، ارے ظالم ابن سعد، شرم کر، تو اسی جگہ غرق ہو جائیں، کیا تجھے کوئی لحاظ نہیں؟ یہ وہ مبارک سینہ اقدس ہے، یہ وہ پیارا سینہ ہے۔ اس سینہ اقدس کو نبی بوسے دیتے رہے ہیں۔ حضرت زینب کی گرجتی ہوئی آواز سن کر عابد بیمار لڑکھڑاتے ہوئے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی، قریب تھا کہ تلوار پکڑتے اور شمر کا سر تن سے جدا کر دیتے۔ کمزوری اور نکاہت سے زمین پر گر پڑے۔ شمر کو پتہ چلا کہ یہ امام حسین کی آخری نشانی ہے۔ اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے بھی قتل کر دو تاکہ حسین کا نام و نشان مٹ جائے، لیکن ابن سعد نے منع کر دیا کہ فیصلہ یہ خود یزید کرے گا۔ شام ہو چکی تھی۔ یزیدی فوج کے سردار فتح کی خوشیاں منا رہے تھے۔ ادھر خیمے والوں کی یہ شام غریباں قیامت سے کم نہیں تھی۔ ساری فضا سوگ میں ڈوب گئی۔ زندگی کی یہ پہلی سوگوار رات زینب اور شہربانوں پر قیامت کی گھڑی بن گئی۔ پہلی رات برا حسین باجوں جانے رب جویں پین گزار دیے۔ روزے حشر تھی ود و شب جدائی، جند لباں تے بہن دکھیار دیے۔ سید چھاننی تیراں دے نال ہویا، سینہ چم دی تے پکار دیے۔ ویرا بول ایک وار میں بہن صدقے، رو رو اکھیں خون بہاندیے۔ ساری رات خیموں سے سسکیوں کی آوازیں آتی رہیں۔ بڑی مشکل سے صبح ہوئی، ہر طرف روشنی پھیلی۔ دن چڑھنے پر عمرو بن سعد اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ اونٹنی لے کر آیا۔ اس کی ننگی پشت پر حرم نبوت کو سوار ہونے کا حکم دیا گیا۔ نرم و نازک ہاتھوں کو رسیوں سے جکڑ دیا گیا۔ اہل بیت کا یہ کٹا ہوا قافلہ اپنے شہیدوں کی روحوں پر فاتحہ پڑھتا ہوا میدان کربلا سے رخصت ہوا۔ جگر گوشہ بطول سیدنا امام پاک کا سر نیزے پر لٹکائے اسیران حرم کے اونٹوں کے آگے آگے تھا۔ یہ دیکھ کر فاطمہ کی لاڈلی سیدہ زینب بے تاب ہوگی اور مدینے کی طرف منہ کر کے دل ہلا دینے والی آواز میں اپنے نانا جان کو مخاطب کر کے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، یہ دیکھیے، آپ کا کلمہ پڑھنے والوں کے ہاتھوں آپ کی تمام اولاد قتل کر دی گئی۔ آپ کی بیٹیاں قید ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پردیس میں ہمارا کوئی فریادی نہیں۔ سیدہ کے اس بیان پر کوئی دوست ہو یا دشمن جو آپ دیدہ نہ ہوا ہو۔ قیدی اہل بیت کا قافلہ آہستہ آہستہ کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا، اور ایک شام ایسی بھی آئی کہ قافلہ کوفہ میں پہنچنے ہی والا تھا کہ سیدہ کی نظر اٹھی۔ کیا دیکھتی ہیں کہ ایک بوڑھی مائی آوازیں دیتی آ رہی ہے، اے قافلہ والو ذرا رکو۔ عمرو سعد کے کہنے پر قافلہ رک گیا۔ عمرو سعد نے اس بڑھیا سے پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، خدا کے لیے مجھے اس قافلے کے سردار سے ملایا جائے۔ وہ بوڑھی سیدہ زینب کے قریب آئی، دیکھتے ہی قدموں میں گر پڑی۔ سیدہ نے پوچھا، اماں جان، اس پردیس میں مدینے کے مظلوموں کے ساتھ کیا کام پڑ گیا؟ مائی نے عرض کی، سیدہ غریب ہوں، محتاج ہوں، مگر دل میں اہل بیت کی محبت ضرور ہے جو مجھے یہاں کھینچ کر لے آئی ہے۔ سیدہ، یہ چند سوکھی روٹیاں اور پانی ہے، اگر قبول کر لو تو میرے لیے اس میں نجات ہے۔ سیدہ زینب نے اس بوڑھی مائی کا نذرانہ عقیدت
عقیدت قبول کیا تو ساتھ ہی سیدہ حیران ہوگی، آخر کیا بات ہے کہ یہ بوڑھی بار بار میری طرف دیکھتی ہے۔ عرض کی سیدہ ایک عرصہ گزر گیا کہ میں اللہ کے رسول کی پاک بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر جھاڑو دیا کرتی تھی۔ میں آل رسول کے گھر کی خادمہ ہوں۔ بیٹی میں تجھے اس لیے دیکھ رہی ہوں کہ ان دنوں زہرا کی گود میں ایک بچی تھی جسے کبھی کبھی میں اٹھایا کرتی تھی۔ یہ سنا تو سیدہ کا دل بے قابو ہو گیا، آنکھوں میں آنسوؤں کی جڑی لگ گئی۔ بوڑھی ماں نے پوچھا سیدہ روتی کیوں ہیں؟ فرمایا ماں جس زہرا کی جائی کا تو ذکر کر رہی ہے وہ بے بطن زینب میں ہوں۔ جب اس بوڑھی نے یہ لفظ سنا تو رہا نہ گیا، تڑپ کر زمین پر آ گئی۔ سیدہ نے سہارا دیا، مائی نے زینب کو سینے سے لگا لیا، عرض کی ہے نبی کی نواسی میں آپ کی خدمت میں درخواست کرتی ہوں کہ جب کل قیامت کے دن میں بے سہارا ہوں تو مجھے بھول نہ جانا، مجھ گنہگار کو اپنی چادر تطہیر کے سائے میں جگہ دینا۔ سیدہ زینب نے فرمایا اے بوڑھی مائی جا، خدا تیرا بھلا کرے، تو نے اس جنگل میں ہم مظلوموں کی مہمان نوازی کی، میری دعا ہے کہ خدا تجھے دونوں جہانوں میں سرخرو فرمائے۔ پھر جب قافلہ جدا ہونے ہی کو تھا تو اس بوڑھی مائی کی ایسی چیخ نکلی کہ اپنی جان سیدہ کے قدموں پہ قربان کر دی۔ ادھر دوسرے دن ظہر کے وقت اہل بیت کا یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے کی آبادی میں داخل ہوا۔ بازار میں دونوں طرف سنگ دل کوفیوں کا ایک ہجوم ہے۔ خاندان نبوت کی محرمات نے شرم و حیا سے اپنے سر جھکا لیے تاکہ ان معصوم چہروں پر کسی غیر کی نظر نہ پڑے۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، دل رو رہے ہیں۔ اس احساس نے زخموں پر اور نمک چھڑک دیا کہ کربلا کے میدان میں جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو گیا، مگر اب محمد عربی کی ناموس کو گلی گلی پھیلایا جا رہا ہے اور کوفے والے فتح کا جشن منا رہے ہیں۔ ابن زیاد کے بغیرت سپاہی قافلے کے آگے آگے نام نہاد کامیابی کے نعرے بلند کرتے جا رہے ہیں۔ قافلہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا۔ ابن زیاد اپنی فوجی سرداروں سے کربلا کے واقعات سن رہا ہے۔ ساتھ ہی وہ تشت جس میں حضرت حسین کا سر مبارک رکھا ہوا ہے وہ ابن زیاد کے سامنے میز پر رکھ دیا گیا۔ ابن زیاد کے ہاتھوں میں ایک چھڑی تھی جسے وہ بار بار امام برحق کے لبوں پہ مارتا اور کہتا کہ نعوذ باللہ، اس منہ سے خلافت کا دعویٰ کیا کرتا تھا۔ اس وقت دربار میں ایک صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ اس سے یہ گستاخانہ عمل دیکھا نہ گیا، جوش میں چیخ اٹھے اور بولے ارے ظالم، چھڑی ہٹا لے، میں نے اپنی آنکھوں سے ان لبوں پر رسول اللہ کو بوسے دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابن زیاد غصے میں بھڑک اٹھا اور کہنے لگا اگر تو صحابی رسول نہ ہوتا تو میں ابھی تیرا سر بھی قلم کر دیتا۔ حضرت ابن ارقم نے جواب دیا ظالم، اگر تجھے نسبت رسول کا اتنا ہی پاس ہوتا تو ان کے نواسے کو قتل نہ کرواتا۔ اسی اثنا میں سیدہ زینب ایک بسیدہ چادر لیے ہوئے ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی اور کنیزوں نے آپ کو اپنے جرمٹ میں لے رکھا تھا۔ ابن زیاد کی نظر پڑی تو پوچھنے لگا یہ عورت کون ہے؟ کئی بار پوچھنے پر ایک کنیز نے جواب دیا زینب بنت علی ہے۔ ابن زیاد کہنے لگا زینب دیکھ، اگر تیرا بھائی حسین یزید کی بیعت قبول کر لیتا تو آج اس کا نعوذ باللہ یہ انجام نہ ہوتا۔ سیدہ نے غضبناک لہجے میں جواب دیا ارے بغیرت، تجھے پتہ نہیں حسین کون ہے؟ یہ نواسہ رسول ہے، جگر گوشہ بطول ہے اور حسین مرا نہیں زندہ ہے۔ حسین اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دے گیا، راہ خدا میں مرنے والے کو فنا نہیں بقا ہے۔ اس کے بعد ابن زیاد کی نظر بیمار عابد پر پڑی تو وہ انہیں بھی قتل کرنا چاہتا تھا۔ حضرت زینب بے قرار ہو کر پکار اٹھی ارے ظالم، اگر تو نے زین العابدین کو قتل کرنا ہے تو مجھے بھی قتل کر دے۔ ابن زیاد دیر تک سر جھکائے سوچتا رہا۔ اس کے بعد ابن زیاد نے کوفہ کی جامع مسجد میں شہر والوں کو جمع کیا اور خطبہ دیتے ہوئے کہنے لگا خدا کا شکر ہے کہ جس نے یزید کو غالب کیا اور حسین کو ہلاک کر ڈالا۔ اس اجتماع میں محب اہل بیت بھی موجود تھے۔
ان سے یہ الفاظ سنے نہ گئے، فوراً کھڑے ہوئے اور ابن زیاد کو للکارتے ہوئے کہا، خدا کی قسم تو کاذب ہے، تیرا باپ کاذب ہے، حسین سچا ہے، اس کا باپ سچا ہے، اس کے نانا سچے ہیں۔ ابن زیاد اس جواب سے غصے میں بھڑک اٹھا اور جلاد کو حکم دیا کہ اس بوڑھے کا بھی سر قلم کر دو جو حسین کی شان میں بول رہا ہے۔ ایک بار پھر ظالم ابن زیاد کی تلوار اٹھی اور محب آل رسول پر گری، خون بہا، لاش تڑپی اور غلامی حسین میں جان دے دی۔ دوسرے دن کارواں اہل بیت ابن سعد کی سرکردگی میں دمشق روانہ ہوا۔ حضرت حسین ابن علی کا سر انور نیزے کی نوک پر سب سے آگے ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ امام علی مقام ابھی بھی اپنے قافلے کی سپہ سالاری کر رہے ہیں، اور جس آبادی سے بھی یہ قافلہ گزرتا گہرام بپا ہو جاتا۔ آخرکار یہ قافلہ دمشق میں پہنچا۔ اب ہر قاتل حسین کی یہ تمنا تھی کہ یزید کے سامنے واقعات کربلا میں سناؤں۔ ہر کوئی قاتل حسین بے قرار تھا۔ سب سے پہلے زہر بن قیس نے یزید کو فتح کی خوشخبری سنائی کہ حسین ابن علی اپنے 18 اہل بیت کے ساتھ میدان کربلا میں پہنچے، ہم نے انہیں شکست دے دی اور قتل کر دیا۔ اس وقت ان کے لاشیں کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان میں برہنہ پڑے ہوئے ہیں، ان کے لباس خون میں تر ہیں، ان کے چہرے گرد و غبار سے آلودہ ہیں۔ پہلے تو فتح کی خوشخبری سن کر یزید جھوم اٹھا، مگر جب اس کا ہولناک انجام اس کی نظروں کے سامنے آیا تو کانپ گیا، بار بار چھاتی پر ہاتھ مارتا کہ ہائے افسوس، ہائے افسوس، اس واقعہ نے ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے دل میں میری نفرت اور دشمنی پیدا کر دی ہے۔ ہائے میں قتل حسین سے ہمیشہ کے لیے بدنام ہو گیا ہوں۔ اس کے بعد یزید نے شام کے سرداروں کو اپنی مجلس میں بلایا اور اہل بیت کو بھی دعوت دی۔ یزید امام زین العابدین سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے ابن حسین، اگر تیرا باپ میری بیعت کر لیتا تو ایسا نہ ہوتا۔ فرمایا، ظالم، میرا باپ مرا نہیں، زندہ ہے، اور جو خدا تعالیٰ کے نام پر جان کا نذرانہ دے اسے فنا نہیں بقا ہے۔ ارے بدبخت، تیرا نام مٹ جائے گا، میرے باپ کا نام قیامت تک زندہ رہے گا، کیونکہ میرے باپ نے شریعت مصطفیٰ کی خاطر ناموس اسلام کے تحفظ کے لیے کنبہ قربان کیا، تو جب تک یہ دین اسلام رہے گا میرے باپ کا نام بھی دنیا ہستی میں چمکتا رہے گا۔ یزید دیر تک خاموش رہا، پھر سرداروں سے متوجہ کر کہنے لگا، اہل بیت کے ان اسیروں کے بارے میں، ان قیدیوں کے بارے میں تمہارا کیا مشورہ ہے؟ ان نام نہاد مسلمانوں میں ایک پکے اور سچے رسول اور محب اہل بیت حضرت نعمان بن بشیر بھی موجود تھے۔ کہنے لگے کہ ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے جو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول کیا کرتے تھے۔ یزید نے حکم دیا کہ قیدیوں کی رسیاں کھول دی جائیں اور خواتین کو شاہی محل میں پہنچا دیا جائے۔ یہ سن کر حضرت زینب رو پڑی۔ فرمایا، ظالم، تو پہلے رسول زادیوں کو گلی گلی پھرا کر ہمارا تماشا دیکھنا چاہتا تھا۔ خبردار، ہمیں محل کی کوئی ضرورت نہیں۔ بالآخر یزید نے اہل بیت کی خواتین کے لیے ایک علیحدہ مکان کا انتظام کیا۔ حضرت زینب کی خواہش پر سر حسین آپ کے حوالے کر دیا گیا۔ زینب سر اقدس کو سامنے رکھتی تو گزرتے ہوئے دنوں کی یادیں تازہ ہو جاتی، گڑ گڑا کر رونے لگتی۔ اس کے بعد دوسرے ہی دن اہل بیت کا یہ قافلہ نعمان بن بشیر کی نگرانی میں مدینے کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضرت نعمان بن بشیر بہت رقیق القلب اور ایک سچے محب اہل بیت تھے۔ جو ہی قافلہ دمشق کی آبادی سے باہر نکلا تو حضرت نعمان امام زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دست بستہ عرض کیا، قبلہ، یہ نیاز بند حکم کا غلام ہے، جہاں دل چاہیے تشریف لے جائیے، جہاں حکم دو گے ٹھہر جاؤں گا، جب کہو گے چل پڑوں گا۔ قافلہ مدینے کی طرف بڑھتا رہا۔ کئی دنوں کے بعد اب حجاز کی سرحد شروع ہو گئی۔ مدینے کی مسافت گھٹتے گھٹتے اب چند منزلیں رہ گئی۔ نعمان بن بشیر آگے آگے چل رہا ہے، ان کے پیچھے اہل بیت کی سواریاں تھیں۔ آخر دوپہر کے بعد مدینے کی سرحد نظر آنا شروع ہوگی۔ جیسے جیسے مدینہ قریب آتا جا رہا ہے ویسے ویسے
حوصلے بڑھتے جا رہے ہیں۔ کچھ دیر چلنے کے بعد پہاڑیاں نظر آنے لگی، کھجوروں کی قطاروں کا سلسلہ شروع ہوا۔ جو ہی مدینے کی آبادی ظاہر ہوئی، دیکھ کر دل کے زخم اور زیادہ ابھر گئے۔ ایک اونٹنی سوار نے جلدی سے جا کر سارے مدینے میں یہ خبر پہنچا دی کہ کربلا سے خاندان نبوت کا لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی ہر طرف کہرام مچ گیا، قیامت صغریٰ برپا ہوگی۔ جب حضرت صغریٰ بی بی کو پتہ چلا کہ قافلے والے آ رہے ہیں، جلدی سے اندر جا کر مکان کو جھاڑو دے کر خوب صاف کرتی ہے، اپنے بھائی اکبر کے لیے پلنگ بچھاتی ہے، اپنے چھوٹے بھائی کا جھولا صاف کرتی ہے، علی اصغر کا جھولا صاف کرتی ہے، اپنے باپ حسین کے لیے مسند سجاتی ہے۔ یہ سب تیاریاں مکمل کر کے صغریٰ جب قافلے کی طرف استقبال کے لیے جاتی ہے، عجیب منظر دیکھتی ہے۔ قافلے میں اکبر نہیں، معصوم اصغر نہیں، باپ حسین نہیں۔ جلدی سے اپنی ماں شہربانو اور پھوپھی زینب سے لپٹ گئی۔ میرے ابا جان کہاں ہیں؟ ننھے علی اصغر کہاں ہیں؟ میں دیکھنا چاہتی ہوں میرا ننھا علی اصغر کتنا بڑا ہو گیا ہے۔ ابا جان وعدہ کر کے گئے تھے کہ میں اکبر کو بھیجوں گا، لیکن اکبر نہ آیا، نہ ہی کوئی خبر ملی۔ اس کے بعد قافلہ روضہ رسول پر حاضر ہوا۔ سب سے پہلے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ اس کے بعد سیدہ نانا جان کے روضہ اقدس سے لپٹ کر عرض کرنے لگی، اے نانا جان، آپ کا نواسہ آپ کے دین کی عظمت کی خاطر شہید ہو گیا۔ آپ نے جو شہادت کی بشارت دی تھی وہ پوری ہو گئی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیزوں، تیروں اور تلواروں کی بارش میں نماز کا آخری سجدہ ادا کر کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ درس دیا کہ اے میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والے امتیوں، اس نماز کو معمولی نہ سمجھنا۔ میں نے اس نماز کی خاطر گھر لٹایا، بچے قربان کیے اور خود بھی سر دے دیا، مگر نماز کو قضا نہ ہونے دیا۔ لہٰذا تم بھی نماز کو قضا نہ کرنا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اطہار سے محبت و عقیدت رکھنے کی اور فلسفہ شہادت حسین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔